ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علل اعلان دعوت اسلام پر رؤسائے کفار بپھر گئے اور آپ کو جادوگر اور جھوٹا مشہور کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ البتہ جب اپنے ساتھی ولید سے رائے لی تو اس نے اظہار رائے کے لیے 3 دن کی مہلت مانگی اور گھر چلا آیا۔ اس کے گھر سونے چاندی کے 2 بت تھے جنہیں اس نے جواہرات اور قیمتی لباس پہنا کر کرسیوں پر بٹھا رکھا تھا۔ اس نے مسلسل 3 دن ان کی خوب عبادت کرنے کے بعد نہایت ہی گڑ گڑا کر اپنے بت سے کہا، میری بے لوث عبادت کا واسطہ، مجھے بتاؤ کہ محمد سچے ہیں یا نہیں۔ اسی وقت ایک شیطان جن ایک بت کے اندر آ گیا۔ بت حرکت میں آیا اور بولا، نبی محمد نہیں، ہرگز ان کی تصدیق مت کرنا۔ ولید خوش ہو گیا اور اس نے دوسرے کافروں کو بھی بلا کر بت کی بکواس سنائی۔ پھر ان بدبختوں نے بڑے مجمع کا اہتمام کر کے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بلوایا، اپنے بت کو مختلف رنگوں کا لباس پہنایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر تشریف لائے۔ کفار نے بت کو سجدہ کیا۔ پھر ولید نے بت سے کہا، میرے معبود، تو محمد کے بارے میں اظہار خیال کر۔ بت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نازیبہ باتیں کیں۔ آپ وہاں سے اٹھ کر تشریف لے گئے۔ راستے میں سبز لباس میں ملبوس ایک سوار ملا۔ اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی جس سے خون ٹپک رہا تھا۔ سوار گھوڑے سے اترا اور نہایت ادب سے سلام کیا اور بتایا، میرا نام محین بن ابہر ہے، کوہ طور پر میرا گھر ہے۔ میں نے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اسلام قبول کیا تھا۔ میں سفر میں تھا، وطن واپسی ہوئی تو گھر پہنچنے پر زوجہ نے روتے ہوئے بتایا کہ مسفر نامی جن نے آپ کی گستاخی کی ہے۔ میں اسی وقت اس کے تعقب میں نکلا، صفا و مروہ کے درمیان وہ مجھے مل ہی گیا۔ میں نے وہیں اس کا سر اتار دیا۔ یہ رہا اس کا سر، اور وہ خود کتے کی صورت میں وہاں مرا پڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی باتیں سن کر خوش ہوئے۔ نیز جب اگلے دن کفار پھر مجمع میں اسی حبل نامی بت کو زیورات و ملبوسات سے سجا کر اور اسے سجدہ کر کے بولے کہ محمد کو برا بھلا کہے، تو مہین نامی یہی جن حضور کی اجازت سے اس بت میں جا کر بولا، اے اہل مکہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں، ان کی باتیں اور دین سچا ہے۔ یہ تمہیں باطل کی جگہ دین حق اپنانے کی دعوت دیتے ہیں، جبکہ تم اور تمہارے بت باطل و جھوٹے ہو، خود گمراہ اور دوسروں کو گمراہ کرنے والے ہو۔ اگر تم محمد عربی پر ایمان لا کر ان کی تصدیق نہ کرو تو روز قیامت دوزخ تمہارا دائمی ٹھکانہ ہوگا۔ لہٰذا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ، جو اللہ کے رسول اور خلق خدا میں سب سے افضل ہیں۔ اپنے ہی بت سے یہ باتیں سن کر ایک طرف تو کفار آگ بگولا ہوئے، بلکہ ابو جہل نے اسے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اور پھر اسے نظر آتش کر دیا، جبکہ دوسری طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت خوش ہوئے اور آپ نے اس جن کا نام عبداللہ رکھ دیا۔ ناظرین کرام، جنات کے قرآن سننے اور ایمان لانے کا ذکر احادیث صحیحہ میں تفصیل سے ملتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی تو جنات کو آسمانی خبریں سننے سے روک دیا گیا۔ پہلے وہ آسمان کی خبریں سن کر اپنی دنیا میں پہنچاتے تھے، لیکن اب اگر کوئی جن خبریں سننے کی کوشش کرتا تو شہاب ثاقب اسے بھگا دیتے۔ یہ صورتحال جنات کے لیے حیرت کا باعث بنی اور وہ جاننا چاہتے تھے کہ زمین پر ایسا کون سا واقعہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے یہ تبدیلی آئی۔ چنانچہ جنات کے مختلف گروہ تحقیق کے لیے دنیا کے مختلف خطوں میں پھیل گئے۔ ان میں سے ایک گروہ حجاز کی سرزمین پر پہنچا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطن نخلہ کے مقام پر چند صحابہ کے ساتھ موجود تھے اور سقوق عکاظ کی طرف جانے کا ارادہ رکھتے تھے، جو ایک مشہور بازار تھا۔ عرب کے لوگ خاص مواقع پر یہاں تجارتی اور سماجی سرگرمیوں کے لیے جمع ہوتے تھے، جیسے آج کل نمائشیں منعقد کی جاتی ہیں۔ بطن نخلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز پڑھ رہے تھے کہ جنات کا یہ گروہ وہاں پہنچا۔ جب انہوں نے قرآن کی تلاوت سنی تو ایک دوسرے سے کہا، خاموش ہو جاؤ اور غور سے سنو۔ قرآن سننے کے بعد وہ کہنے لگے، یہی وہ چیز ہے جو ہماری اور آسمانی خبروں کے درمیان حائل ہوئی ہے۔ یہ جنات قرآن کی ہدایت سے متاثر ہو کر ایمان لائے اور اپنی قوم میں واپس جا کر انہیں بھی اسلام کی دعوت دی۔ کچھ روایات میں ذکر ہے کہ ان میں سے 9 جنات تھے، جبکہ بعض کے مطابق 7۔ ان کی دعوت پر 300 جنات اسلام قبول کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ جن کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دی جس میں جنات کے ایمان لانے کا ذکر موجود ہے۔ انہوں نے قرآن کو عجیب و غریب کتاب قرار دیا جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور کہا کہ ہم اس پر ایمان لائے اور اب ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔
یہ واقعات نہ صرف جنات کی ہدایت کو ظاہر کرتے ہیں بلکہ قرآن کی عالمگیر تاثیر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی حقانیت کو بھی واضح کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، مسجد جن کا واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک انتہائی اہم اور روحانی پہلو پیش کرتا ہے۔ یہ مسجد سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں واقع ہے اور جنت المعلی کے قبرستان کے قریب موجود ہے۔ مسجد جن اسلامی تاریخ کے ان مساجد میں شامل ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اہم واقعہ پیش کیا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں جنات نے اسلام قبول کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا، جو شخص جنات کو دیکھنا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ آئے۔ ان کے مطابق صرف وہی اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت المعلی کے قریب ایک مقام پر پہنچے تو آپ نے زمین پر ایک دائرہ کھینچا اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو ہدایت کی کہ وہ اس دائرے کے اندر رہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور قرآن مجید کی تلاوت شروع کی۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی، جنات بڑی تعداد میں فوجوں کی صورت میں وہاں جمع ہونے لگے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھ سکے اور نہ ہی ان کی آواز سن سکے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پوری رات جنات کے ساتھ گفتگو فرماتے رہے اور انہیں اسلام کی تعلیمات سے روشناس کراتے رہے۔ ایک اور روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنات میں سے ایک پکارنے والا آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قوم کے پاس لے گیا۔ آپ نے انہیں قرآن مجید کی تلاوت سنائی اور اللہ کی عبادت کا حکم دیا۔ جنات نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے رزق کے متعلق سوال کیا، جس پر آپ نے فرمایا کہ ان کے لیے ہر وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو گوشت سے بھری ہوئی ہوگی اور یہ ان کی خوراک ہوگی۔ یہ واقعہ اس جگہ پیش آیا جہاں آج مسجد جن قائم ہے۔ اس مقام کو بیت کی مسجد بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں جنات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسلام قبول کیا۔ یہ مسجد تاریخی اہمیت کی حامل ہے اور مسلمانوں کے لیے ایک خاص روحانی مقام رکھتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مسجد جن کو پہلی مرتبہ 1700 عیسوی کے قریب ایک زیر زمین مسجد کے طور پر تعمیر کیا گیا تاکہ اس تاریخی مقام کو محفوظ رکھا جا سکے۔ بعد میں مختلف ادوار میں اس کی تزئین و آرائش کی گئی اور آخرکار شاہ فہد بن عبدالعزیز کے دور میں اس مسجد کو جدید طرز پر تعمیر کیا گیا۔ مسجد میں جدید سہولیات جیسے وضو کے لیے پانی، ایئر کنڈیشنر، پنکھے اور کشادہ نماز کے لیے قالین موجود ہیں۔ آج مسجد جن حج اور عمرے کے دوران زیارت کے لیے آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک خاص مقام ہے۔ لوگ یہاں آ کر اس مقام کی روحانیت کو محسوس کرتے ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنات کو اسلام کی دعوت دی تھی۔ مسجد جن کے حوالے سے یہ بھی تصور کیا جاتا ہے کہ پاکیزہ جنات انسانوں کی طرح یہاں آ کر نماز ادا کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق جنات کو بھی انسانوں کی طرح عبادت کرنے اور مسجد میں نماز پڑھنے کے برابر حقوق حاصل ہیں۔ یہ مسجد نہ صرف ایک یادگار ہے بلکہ اسلامی تاریخ کا ایک باب ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے دین کی دعوت ہر مخلوق کے لیے ہے، چاہے وہ انسان ہو یا جن۔ ناظرین کرام، روایت حدیث میں لیلۃ الجن کا واقعہ بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ یہ واقعہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنات کو تبلیغ دین کے لیے مقام کرما کے قریب ایک جنگل میں قرآن مجید پڑھ کر سنایا اور ان کے سوالات کے جوابات عطا فرمائے۔ علامہ خفاجی کے مطابق معتبر احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جنات کے وفود 6 مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہر بار ان سے گفتگو ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قرآن مجید سنایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، زبیر بن عوام، عبداللہ بن عباس، حسن بصری، سعید بن جبیر، زر بن حبیش، مجاہد اور اکرمہ جیسے معتبر راویوں کے مطابق جنات کی پہلی حاضری بطن نخلا کے مقام پر ہوئی۔ ابن اسحاق، ابو نعیم اصفہانی اور واقدی کا بیان ہے کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے واقعے کے بعد مکہ معظمہ واپس تشریف لا رہے تھے۔
راستے میں آپ نے نخلا کے مقام پر قیام فرمایا اور نماز عشاء، فجر یا تہجد کے دوران قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جنات کے ایک گروہ کا وہاں سے گزر ہوا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت سن کر رک گئے۔ تمام روایت اس بات پر متفق ہیں کہ اس موقع پر جنات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر نہیں ہوئے تھے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں دیکھ یا محسوس نہیں فرمایا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کے آنے اور قرآن سن کر ایمان لانے کی خبر دی۔ یہ واقعہ قرآن کی عالمگیر تاثیر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی عظمت کو نمایاں کرتا ہے، جس نے جنات جیسی مخلوق کو بھی ہدایت کے راستے پر لانے کا ذریعہ بنایا۔ ناظرین کرام، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنات پر مکمل اختیار دیا تھا اور قرآن کریم میں ان کے اس اختیار کا ذکر کئی جگہ ملتا ہے، جیسے سورہ نمل میں کہا گیا، اور سلیمان کے لیے ہوائیں مسخر کر دی گئیں اور جنات کو ان کے حکم کے تحت کر دیا گیا۔ جنات ان کے حکم کے مطابق قلعے، عمارتیں، حوض اور دیگر عظیم الشان عمارتیں تعمیر کرتے تھے۔ یہ کام حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے اور ان کے دور میں جنات کی شرکت کو بھی۔ ایک مشہور واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بلقیس کا تخت لانے کا معاملہ پیش آیا۔ اس موقع پر ایک طاقتور جن نے کہا کہ وہ اسے پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہے، لیکن ایک انسان جسے اللہ نے علم دیا تھا اس نے بھی اس سے کم وقت میں لا کر پیش کر دیا۔ یہ واقعہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ جنات باوجود اپنی زبردست طاقت کے علم کی برتری کے سامنے محدود ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا ایک اور مشہور واقعہ ہے کہ جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ عصا کے سہارے کھڑے تھے اور جنات یہ سمجھتے رہے کہ وہ زندہ ہیں۔ وہ مسلسل کام کرتے رہے یہاں تک کہ ایک دیمک نے عصا کو کھا لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی لاش گر پڑی۔ تب جنات کو معلوم ہوا کہ وہ انسان کی موت کا علم بھی نہیں رکھتے۔ یہ واقعہ جنات کی محدودیت اور انسان کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں جنات کے قبول اسلام کا ایک دلچسپ واقعہ پیش ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مجلس میں پیش آیا۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص کا وہاں سے گزر ہوا۔ کسی نے پوچھا، اے امیر المومنین، کیا آپ اس شخص کو پہچانتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، یہ حضرت سواد بن قارب رضی اللہ عنہ ہیں، جنہیں ایک جن نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی خبر دی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں بلایا اور پوچھا، کیا تم سواد بن قارب ہو؟ انہوں نے اسبات میں جواب دیا۔ حضرت عمر نے فرمایا، تم جاہلیت کے زمانے میں کہانت کا کام کرتے تھے۔ یہ سن کر حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا اور انہوں نے کہا، امیر المومنین، جب سے میں مسلمان ہوا ہوں کسی نے مجھ سے ایسی بات نہیں کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سبحان اللہ، ہم بھی تو جاہلیت میں شرک کرتے تھے جو تمہاری کہانت سے کہیں زیادہ برا تھا۔ اب بتاؤ، تمہارے پاس آنے والے جن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی خبر کیسے دی؟ حضرت سواد رضی اللہ عنہ نے واقعہ بیان کیا، ایک رات میں سو رہا تھا کہ بیداری اور نیند کے درمیان حالت میں ایک جن آیا اور مجھے پاؤں سے ہلایا۔ اس نے کہا، اے سواد بن قارب، اٹھو اور سنو، قریش کی شاخ بنی لوی بن غالب میں ایک رسول مبعوث ہوئے ہیں جو اللہ کی عبادت اور اس کی توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ 3 راتوں تک وہ جن آتا رہا اور یہی بات دہراتا رہا۔ آخر کار میں نے اپنی اونٹنی تیار کی اور مدینہ روانہ ہو گیا۔ وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کے ساتھ پایا اور قریب جا کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں نے یہ اشعار پڑھے، رات کے آخری حصے میں ایک جن میرے پاس آیا، 3 راتوں تک مجھے جگاتا رہا۔ وہ کہتا تھا، ایک رسول مبعوث ہوا ہے جو قریش کے قبیلے سے ہے۔ میں نے اپنی سواری تیار کی اور سفر شروع کیا، یہاں تک کہ آپ کے پاس پہنچا۔ اے زمین کے سب سے بہتر انسان، ہمیں ان اعمال کا حکم دیں جو اللہ کی طرف سے آپ پر نازل ہوئے ہیں، ہم انہیں قبول کریں گے، چاہے ان کی سختی سے ہمارے بال سفید ہو جائیں۔ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام بہت خوش ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میری خواہش تھی کہ تم سے یہ قصہ سنوں، اب کیا وہ جن تمہارے پاس آتا ہے؟ حضرت سواد رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، جب سے میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے وہ نہیں آیا۔ اللہ کی کتاب اس کا بہترین نعم البدل ہے۔ یہ واقعات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ قرآن مجید نہ صرف انسانوں بلکہ جنات جیسی پوشیدہ مخلوقات کو بھی ہدایت اور سکون فراہم کرتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کی تاثیر سے جنات کے دل بدل گئے اور وہ ایمان لے آئے۔
جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سچائی اور ہدایت کے کلمات دلوں کو جیتنے کی بے پناہ قوت رکھتے ہیں۔ یہ واقعات ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بے پناہ رحمت للعالمینی کا احساس دلاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیمات اور اخلاق کے ذریعے نہ صرف انسانوں بلکہ جنات کے دلوں کو بھی متاثر کیا۔ یہ واقعات ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلند اخلاق اور تعلیمات کو اپنانے کی ترغیب دیتے ہیں تاکہ ہم اپنے کردار سے دوسروں کو متاثر کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہانی ہمیں جنات کے وجود اور اسلامی عقائد میں ان کی حیثیت کے بارے میں متوازن اور درست فہم فراہم کرتی ہے۔ اسلام کی تعلیمات ہر مخلوق کے لیے رحمت کا باعث ہیں، اور یہ دین انسانوں کے ساتھ ساتھ دیگر مخلوقات کو بھی اپنی وسعت میں شامل کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کیونکہ یہ نہ صرف جنات بلکہ ہمیں بھی شر سے بچانے اور اللہ کی حفاظت کے دائرے میں رکھنے کا ذریعہ ہے۔ یہ داستان ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایمان کی مضبوطی اور قرآن کی ہدایت ہی حقیقی سکون اور کامیابی کی ضمانت ہے۔ ہمیں اپنے اعمال میں ان تعلیمات کو شامل کرتے ہوئے دوسروں کو بھی اس روشنی سے مستفید کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ سبق ہماری زندگیوں کو بامقصد بنانے اور ہمیں اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اسلام میں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ مومنوں کو جنات کے شر اور فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ قرآن مجید کی مخصوص آیات جیسے سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرنا ایک طاقتور روحانی تحفظ کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ ان آیات کے ذریعے انسان جنات کے منفی اثرات سے محفوظ رہنے کی دعا کرتا ہے۔ مسلمانوں کو نماز، قرآن کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کے ذریعے اپنے تعلق کو مضبوط رکھنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ یہ عمل نہ صرف روحانی سکون کا باعث بنتا ہے بلکہ جنات کے اثرات سے بچنے کے لیے ایک روحانی دفاع بھی فراہم کرتا ہے۔ جنات اسلامی کائنات کا ایک لازمی حصہ ہیں، لیکن مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی دنیاوی زندگی اور ان کے کردار کے بارے میں ایک متوازن تفہیم قائم کریں۔